الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. ہم لوگ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز سے باب الدخول علی المیت کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ کل اس باب میں ہم نے پہلی حدیث پڑھ لی تھی، آج اس باب کی دوسری حدیث حدثنا ابن بکیر والی پڑھیں گے۔ اور اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کریں گے کہ کوئی بھی آدمی ہو، کتنا ہی اونچا مقام اور کتنا ہی نیک کام اس کا کیوں نہ ہو، ہم اس کے مرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ جنتی ہے۔ یعنی چاہے جتنا اچھا انسان ہو، ہر ایک کے لیے تقریباً یہ چیز طے ہے کہ اس کا انجام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا کوئی بھی انسان ہے، اس کا مقام جو بھی ہو، اس کے سلسلے میں ہم خیر کی امید تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے سلسلے میں ہم یہ نہ کہیں کہ یہ جنتی ہے۔ بعینہ ہی کسی شخص کے سلسلے میں جنتی ہونے کی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح سے بعینہ ہی کسی شخص کے سلسلے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ جہنمی ہے۔ ٹھیک، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے یہ کام کیے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت متعین کر رکھی ہے، اور جس نے اس طرح کے کام کیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم ٹھکانہ بنایا ہے۔ ٹھیک، تو دیکھیں حدیث۔ قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار، کہ ام علا جو ایک انصاریہ عورت ہیں، انصار میں سے ایک عورت ہیں، بایعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی۔ بیعت عقبہ جانتے ہیں آپ لوگ، یعنی ایک سال 6 لوگ گئے تھے، دوسرے سال 12 لوگ، اور تیسرے سال 72 لوگ گئے تھے۔ 10 ہجری، 11 ہجری اور 12 ہجری، یہ کہتے ہیں نبوت کا 10واں، 11واں اور 12واں سال جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ایک سال جو 6 لوگ گئے تھے، دوسرے سال 12، اور اسی 12 کو 6 سے آپ ضرب کر دیں تو 12 × 6 = 72 ہوتا ہے، تیسرے سال 72 لوگ۔ تو انہی میں سے یہ بھی تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، یعنی گویا کہ بڑی ہی عظیم الشان صحابیہ ہیں، بڑی ہی جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ اخبرت، انہوں نے خبر دی ہے، انہ اقتسم المہاجرون قرعۃ، کہ مہاجرین کی قرعہ اندازی کی گئی۔ اقتسم المہاجرون قرعۃ، مہاجرین کی قرعہ اندازی میں مہاجرین کو قرعہ اندازی کر کے تقسیم کیا گیا، مہاجرین کو قرعہ اندازی کر کے تقسیم کیا گیا۔ اب لوگ جانتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو پھر یہ ہوا کہ ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر کو اپنے گھر لے جائے اور ان کو کھلائے پلائے، ان کو اپنا مہمان بنائے۔ تو کون کس کے حصے میں پڑے گا؟ کچھ لوگوں نے تو اپنا طے کر لیا کہ ہمارے خالہ زاد بھائی، ہمارے ماموں زاد بھائی، ہمارے فلاں لگتے ہیں، ہمارے فلاں لگتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اور باقی لوگ جو بچے تھے ان میں قرعہ اندازی کی گئی کہ کون کس کے حصے میں پڑے گا۔ تو یہی بتا رہی ہیں وہ کہ اقتسم المہاجرون قرعۃ، مہاجروں کو قرعہ اندازی کر کے تقسیم کیا گیا، مہاجرین کو قرعہ اندازی کر کے تقسیم کیا گیا۔ فطار لنا عثمان بن مظعون، تو ہمارا قرعہ عثمان بن مظعون کا نکلا۔ فطار لنا، طارہ مانے اڑنا، جیسے ہم لوگ بھی قرعہ اندازی کرتے ہیں تو کوئی چیز اڑاتے ہیں، ایسے سکہ وغیرہ، اس کے بعد وہ نیچے گرتا ہے، تو اڑ کر کے جو گرا اس میں گویا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا۔ تو کہنے فطار لنا عثمان بن مظعون، تو ہمارا قرعہ عثمان بن مظعون کا نکلا۔ فانزلناہ فی ابیاتنا، تو ہم نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ بیت کی جمع بیوت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ابیات بھی اس کی جمع استعمال کر لیا جاتا ہے، ورنہ بیت کی جمع جب ابیات ہوتی ہے تو وہ شعر کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک، اور بیت کی جمع بیوت ہوتی ہے تو گھر کے معنی میں، لیکن یہاں پر الٹا ہے، ابیات ہے لیکن یہ گھر ہی کے معنی میں مستعمل ہے۔ فانزلناہ فی ابیاتنا، تو ہم نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، یعنی ہمارا جو گھر تھا ہم نے ان کو اپنا مہمان بنایا۔ فوجع وجعہ الذی توفی فیہ، کہہ رہے ہمارے پاس رہتے تھے اور اپنا کرتے کھاتے تھے، پھر وہ بیمار ہوئے۔ وجع مانے تکلیف میں مبتلا ہوئے، پریشانی، تکلیف میں، درد میں مبتلا ہوئے۔ فوجع وجعہ الذی، تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے، وجعہ اس تکلیف میں، الذی توفی فیہ جس میں ان کی وفات ہو گئی، تو وہ وفات والی اپنی تکلیف میں
مرض الموت والی تکلیف میں مبتلا ہوئے. فلما توفی، تو جب وفات پا گئے، غسلا، ان کو غسل دے دیا گیا، وکفن فی اثوابہ، اور ان کے کپڑوں میں ان کو کفن دے دیا گیا. دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقلت، تو میں نے جو کچھ دیکھا تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا کام کرتے ہوئے، اس نیکی اور اس عزت کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزز بنا دیا. عثمان بن مظعون کے بارے میں ہم نے ان کے مرنے کے بعد گواہی دی. کیا کہا؟ کہہ رہی ہیں میں نے کہا رحمت اللہ علیک یا ابا السائب، رحمت اللہ علیک ابا السائب، ابو السائب آپ پر اللہ کی رحمت ہو. ابو السائب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت. کہہ رہی ہیں میں نے کہا کہ ابو السائب آپ پر اللہ کی رحمت ہو. فشہادتی علیک، میری گواہی ہے آپ کے سلسلے میں، لقد اکرمک اللہ، یقیناً اللہ نے آپ کو معزز بنا دیا، یقیناً اللہ نے آپ کو معزز بنا دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما یدریک ان اللہ اکرمہ، کس چیز نے آپ کو بتایا، کس نے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزز بنایا ہے؟ کس چیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزز بنایا ہے؟ یعنی آپ کیسے گواہی دے رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہیں، جنتی ہیں؟ فقلت بأبی انت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ میرے والد آپ پر قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فمن یکرمہ اللہ، تو پھر اللہ کس کو معزز بنائے گا؟ اگر ایسے جلیل القدر صحابی کو، ایسے نیک اور پرہیزگار صحابی کو اللہ تعالیٰ معزز نہیں بنائے گا تو پھر کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ معزز بنائے گا؟ فمن یکرمہ اللہ، پھر کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ معزز بنائے گا؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہوا، رہے عثمان بن مظعون، فقد جاءہ الیقین، تو ان کو موت آ چکی. یقین یہ موت کا ایک نام ہے، اس وجہ سے موت کا نام ہے کیونکہ یہ چیز یقینی ہے، یہ چیز یقینی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اسی وجہ سے اس کا ایک نام یقین بھی ہے. تو اما ہوا، رہے عثمان، فقد جاءہ الیقین، تو ان کو یقین آ چکا ہے، یعنی ان کی موت ہو چکی ہے. واللہ انی لارجو لہ الخیر، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں ان کے لیے بھلائی کی امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے گا، میں ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں. واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں، جبکہ اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو پھر دیگر کے سلسلے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزز بنا دیا، اب وہ عزت دار ہو کر کے اگلی زندگی گزاریں گے، یعنی جنتی ہو جائیں گے. قالت، ام علا کہہ رہی ہیں فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، تو اللہ کی قسم پھر اس کے بعد میں نے کسی کے سلسلے میں بھی پاکی کی گواہی نہیں دی. فواللہ، اللہ کی قسم، لا ازکی احدا، میں گواہی نہیں دیتی ہوں پاکی کی کسی کے سلسلے میں، بعدہ، ان کے بعد، ابدا، کبھی بھی، اس کے بعد میں نے کسی بھی شخص کے سلسلے میں پاکی کی گواہی نہیں دی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، کہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. تو یقین تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، پھر کیسے کہہ رہے مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو یہاں پر علماء کرام نے تطبیق دی ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں پتہ تھا تب آپ نے یہ کہا، کیونکہ سورہ احقاف کی ایک آیت ہے، سورہ احقاف میں آپ نے پڑھا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا یا آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو اسی کی روشنی میں آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا،
لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں اور آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے بارے میں یقین ہو گیا۔ گویا کہ یہ حدیث پہلے کی ہے، گویا کہ حدیث پہلے کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا نہیں تھا تب تک آپ نے یہ بات کہی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جنتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا۔ رہا عام انسانوں کا مسئلہ، تو عام انسانوں کے سلسلے میں ہم بعین ہی کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جنتی ہے، ٹھیک۔ قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل بي وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر۔ اگلی حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے لما قتل ابی، جب میرے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا، غزوہ احد میں ان کے والد عبداللہ شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی بہنیں تھیں، اکیلے بھائی تھے، اور ان کے والد صاحب احد میں شہید کر دیے گئے، اور یہی نہیں کہ ان کی کئی بہنیں تھیں بلکہ ان کے والد صاحب کی کئی بہنیں تھیں۔ تو اب جب یہ شہید کر دیے گئے تو ظاہر ہے سارا بوجھ ان پہ پڑا، اور اوپر سے باپ کتنی ساری ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھا، وہ سارے احسانات ان کو یاد آنے لگے، تو چہرہ کھول کھول کر کے ان کا دیکھتے اور روتے۔ لما قتل ابی، جب میرے والد صاحب شہید کر دیے گئے، جعلت اکشف الثوب عن وجهه، تو میں کپڑا ان کے چہرے سے ہٹانے لگا، تو میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا لیتا۔ اب کی وینہوننی عنہ، میں روتا تھا اور لوگ مجھ کو روکتے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینہانی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکتے تھے۔ میں رو رہا تھا، لوگ مجھے روکتے تھے، مت رو مت رو، کیوں رو رہے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکتے تھے۔ اس وجہ سے کیوں نہیں روکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کچھ نسخوں میں تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روکتے تھے، لیکن یہاں پر ہے کہ نہیں روکتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکتے تھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ فطری چیز ہے، آدمی روتا ہے، جب حد سے تجاوز کرے گا تب اس کو روکا جائے گا، یعنی نوحہ کرنے لگے، چلانے لگے، زور زور سے شور مچانے لگے، اس کی خوبیاں اس کی خوبیاں زور زور سے بول بول کر کے، اس کی خوبیاں بیان کر کر کے روئے، تب یہ غلط ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس کو روکا جائے گا۔ لیکن ویسے کسی کی آنکھ سے آنسو آئے، ایسے ہی روئے، جو فطری چیز ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روکا نہیں جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر روئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی روئے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھ کو روکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکتے تھے۔ فجعلت عمتی فاطمہ تبکی، اس کے بعد میری پھوپھی فاطمہ آئیں، وہ بھی رونے لگیں۔ ظاہر بہن نے دیکھا اپنے بھائی کو اور بڑی مشکل سے پہچانا، کیونکہ بہت سارے زخم لگے ہوئے تھے۔ انس بن نضر کو تو اتنے زخم لگ گئے تھے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ وہ صرف انگلی کے پور سے پہچانے گئے۔ تو جب بہنیں اپنے بھائیوں کو ان حالت میں دیکھتی ہیں تو اور زیادہ رونے لگتی ہیں۔ تو کہہ رہے میری پھوپھی بھی رونے لگیں۔ تو اب جب کئی لوگ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں رو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں اور ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبکین او لا تبکین، رو یا نہ رو، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها، فرشتے لگاتار اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، فرشتے لگاتار اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، حتی رفعتموہ، یہاں تک کہ تم لوگوں نے ان کے جنازے کو اٹھایا، یعنی فرشتے برابر ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں گواہی دی کہ ان کا مقام اونچا ہے اور یہ جنتی ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی، تو پھر ان کے سلسلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنے طور پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، بتا دیا جاتا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، لیکن ہم اور آپ کو جانکاری نہیں ہے، اس لیے خواہ کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو، ہم یہ نہ کہیں کہ یہ جنتی ہے، اٹھاؤ اس کا جنازہ، اس کو جنت کی طرف لے کر کے چلو۔ یہ ساری چیزیں
گویا کہ ہم اگر بولتے ہیں تو غلط ہے، اور ایسا سننے میں آتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں لے چلو اس کو جلدی سے جنت کی طرف، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم کسی پر حکم نہ لگائیں، چاہے گنہگار ہو اور چاہے نیک ہو، وہ مر گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچا، اب اس کو جزا یا سزا جو ملنی ہے اللہ رب العالمین اس کا ذمہ دار ہے۔ ہمارا کام ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، نہلانا دھلانا کفن پہنانا، اور اس کے بعد اس کو لے کر کے جانا، جنازہ پڑھنا اور اس کو دفن کرنا۔ ٹھیک، تابع ابن جریج اخبرنی ابن المنکدر سمع جابر رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک، تو یہ رہی حدیثیں کہ اگر آدمی کو جو انتقال کر گیا ہے کفن دفن کر دیا گیا ہے، تب بھی اس کے پاس جایا جائے گا، اور وہاں پر اس کے سلسلے میں اگر کوئی بات کی جاتی ہے جو غیر شرعی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر لوگوں کو بتایا بھی جائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ جنازے کو لے کر کے جب چلتے ہیں تو زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چیز صحیح حدیثوں سے یا اسی طرح سے کتاب و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جنازے کو لے کر کے جائیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ لے کر کے جائیں، نعرے لگاتے یا اسی طرح سے تکبیر پکارتے جانے کی کوئی روایت نہیں آتی ہے۔ تو اگر ایسی چیز ہو تو ہم اور آپ کو لوگوں کو پیار سے بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ ہاں، آپ اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایسا موقع ہے، لیکن یہ نعرے لگائیں، اسی طرح سے زور زور سے تکبیر کہیں، کتاب و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک، تو آج کا سبق اتنا ہی، کل انشاءاللہ دوسرا باب پڑھیں گے، کچھ سوال کرنا ہو تو